اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی نئی ویڈیو کا عنوان جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھا ہوگا، ایمان کی تباہی باوسیلہ عقیدہ کی گمراہی۔ اس عنوان سے یہ ویڈیو ہے۔ اس میں ہم 2 سے 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے اور تھوڑا سا متوجہ کریں گے مومنین کو حسب سابق کہ توحید کے جو معاملات ہیں، جو اتنے نازک معاملات ہیں، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کی نظر میں، قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں سب سے ٹاپ پرائرٹی پر اگر عقائد کے عنوان سے کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے۔ باقی کوئی بھی چیز اس طرح سے پرائرٹی پر نہیں، ترجیحی بنیادوں پر نہ قرآن نے بیان کی، تو نہ اتنی تاکید کے ساتھ محمد اور آل محمد علیہ السلام نے کوئی اور چیز بیان کی کہ جتنا زور، جتنا متوجہ توحید کی سمت کیا گیا اور جتنا زور توحید کے معاملات کو کلیئر رکھنے کے لیے کہا گیا، اتنا کسی اور معاملے میں، کسی عقیدے کے اور چیپٹر میں اس طرح کی نہ تاکید ہمیں ملتی ہے، تو نہ اس طرح کی متوجہ کرنے کی معصومین علیہ السلام کی عملی کوششیں ملتی ہیں۔ غرض کہ آپ انبیاء علیہ السلام یعنی تمام انبیاء کے معاملات زندگی دیکھ لیں، معاملات تبلیغ دیکھ لیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، مشکلات سہنا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کا ایک واحد جو کامن پیغام ہوتا تھا ہر دور کے نبی کا، ایک متفقہ اعلامیہ ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا کہ قل هو اللہ احد۔ یعنی اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، لیکن در حقیقت ہر نبی کا یہی سلوگن ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو مختلف بت پرستی میں ملوث قبیلے تھے، چونکہ ہر قبیلے نے اس نے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے، اپنے لائف سٹائل کے حساب سے، اپنی دنیاوی حیثیت کے حساب سے اپنا خدا سب نے الگ رکھا ہوا تھا، اپنا خدا کا بت سب نے، عبادت خانے، مندر یا جو بھی اس وقت جہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہ الگ الگ تھا۔ سوسائٹی میں کوئی ایک کامن، جس طرح ہمارے یہاں الحمدللہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد جو ہے وہاں پہ غریب بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہر ذات کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس طرح کا کانسیپٹ اسلام سے پہلے یا انبیاء کی دعوت سے پہلے جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، یہ چیز نہیں تھی۔ آج بھی اس کی حقیقت آپ کو ہندوستان میں جا بجا ملے گی کہ ہندوؤں کے جو مختلف سیکٹس ہیں، قبیلے ہیں جی، ان کے اپنے اپنے مندر الگ ہیں۔ اچھوت جو ہیں وہ برہمن کے اس میں نہیں جا سکتے، اس طرح کے کوئی بہرحال ان کے وہ ہیں۔ تو جو مشترکہ اعلامیہ سارے نبیوں کا رہا وہ بھی توحید ہی رہا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا مددگار ہے، نہ اس کی قدرت میں، حکمت میں، مصلحت میں، اس کی طاقت میں، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مشاورتی کمیٹی اس نے ترتیب دی ہوئی ہے، نہ ہی کسی طرح سے وہ احتیاج رکھتا ہے کسی بھی قسم، کسی بھی عنوان سے کسی کی مدد کی، یا اس طرح کے کانسیپٹ جس طرح کے زمانہ کفر میں بت پرستوں نے بھی رکھے ہوئے تھے کہ بنانے والا وہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اس پہ کہ جناب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، تو کہا جاتا ہے جی اللہ۔ اچھا جی، آگے پھر یہ بت کیا ہیں جی؟ کوئی کہتا تھا جی ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، کوئی کہتا تھا جی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا کے تو ہمارے ان دیوی دیوتاؤں کے سپرد کر دیا ہے، اور الگ الگ ڈیوٹیاں سب کی لگ گئی ہیں۔ کوئی جناب آگ کا دیوتا ہے، کوئی پانی کا دیوتا ہے، کوئی سورج کو دیوتا مانے بیٹھا ہے، کوئی چاند کی پرستش ہو رہی ہے جی، رات کی روشنی ہمیں دیتا ہے، پھر اپنے سے زیادہ وزنی یا ہیوی یا طاقتور چیز دیکھتے تھے، اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے تھے جی۔ اسی طرح مختلف جانوروں کا بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد ہے کہ آج بدقسمتی سے وہ سارے عنوانات، وہ ساری چیزیں، وہ سارے استدلال جو کبھی بت پرستوں کی زبان کی زینت ہوا کرتے تھے جناب، ان کے دلائل ہوا کرتے تھے، آج وہ سارے وہ الگ الگ قبیلوں کے تھے، ہمارے ہاں ایک ہی جگہ آپ کو وہ سارے عنوانات سمٹے ہوئے مل جائیں گے محمد محمد علیہ السلام کے عنوان سے، اور اسی کو غلوف کہتے ہیں۔ کہیں آپ کو ولایت تکوینی کی شکل بگاڑ کر امور تکوینیہ یعنی مارنا، خلق کرنا، رزق دینا، ان میں کہیں تو کھلم کھلا آپ کو تبلیغ کی جا رہی ہوگی کہ جناب فرق ہی کوئی نہیں، علی سے مانگ لیا تو اللہ سے مانگ لیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، علی اللہ کا حزب ہے، گروہ ہے، اللہ کے گروہ سے مانگ لینا کوئی شرک نہیں، اللہ کے غیر سے مانگنا شرک۔ خود سے ہی مطلب تفسیر بالرائے، قیاس، ویسے قیاس مذہب جعفریہ میں حرام ہے لیکن مکتب جعفریہ میں ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کو جتنا عقائد کے عنوان سے اس مکتب میں قیاس ملے گا، شاید برادران کے ہاں بھی اتنا قیاس فقہی مسائل میں نہ ملے۔
قیاس پہ عقیدوں کے جناب موتی پروئے ہوئے ہیں، اور اتنے پھر باریک وہ دھاگے سے پروئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ایک وہ کھولو تو سارا دھرم سے عقائد ہی نیچے آ جاتا ہے، پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر، بھاگتے ہیں جناب پھر یا علی مدد کی ہمیں کوئی اس عنوان سے، یعنی بعنوان وسیلہ تو الحمدللہ ہم خود اس کے حق میں بھی ہیں اور وکالت بھی کرتے ہیں کہ محمد محمد علیہ السلام کا وسیلہ یا وسیلے کے طور پہ ان کی مدد کے ہم قائل ہیں، یعنی ہمارے رب کے حضور اگر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کروانے کی شفاعت کر دیں، ہماری حاجات کی برآوری کے لیے دستے دعا اٹھا دیں تو یہ بھی مدد ہے، اس مدد تک کے ہم قائل ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے پھر کہ جی وہ اللہ کا گروہ ہیں تو اللہ سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، اللہ نے کائنات کے امور جو ہیں ان کے سپرد کر دیے، انہوں نے اپنی قربانیوں اپنی شہادتوں کے بدلے اللہ کی رضائیں اس طرح سے خرید لیں کہ اب قیامت تک کائنات میں خلق کرنا، پیدا ہونا، رزق دینا، کس کو کس وقت مارنا، کس کو، یہ سارے جناب معاذ اللہ ان ہستیوں کے کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ بنا کے ان کے سپرد کر کے تو خود جناب انہوں نے ایک قسم کا ریٹائر کر دیا ہوا اللہ پاک کو۔ یہ ولایت تکوینی کے عنوان سے یہ بحثیں، فلسفیانہ بحثیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی معتبر سند نہیں، کہیں کسی امام نے ضعیف سے ضعیف گڑی سے گڑی ہوئی روایت میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امور تکوینیہ یا کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اب ہم کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اس کی حجت سے خالی نہیں رہتی، لوگوں کو جو برکتیں، رحمتیں، وسعتیں ملتی ہیں، شفائیں ملتی ہیں، عذاب ٹلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی حجت کی وجہ سے ہیں، وسیلے سے ہیں، یعنی وجہ سے ہیں، وسیلے سے ہیں۔ یہ کہیں نہیں آپ کو ملتا کہ اللہ کی حجت ہی جو موجودہ دور میں یا کسی دور میں اس کی جو حجت زمین پہ ہوتی ہے تو در حقیقت کائنات کو پس پردہ وہی چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ کہیں ایک جگہ بھی جھوٹی سے جھوٹی، گھڑی سے گھڑی روایت بھی آپ کو اس ضمن میں نہیں ملے گی۔ لیکن افسوس اس ضمن میں صرف آپ غالی ذاکروں کی کیا بات کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم، امامہ پوش آپ کو جناب اس کی ترویج کرتے، تبلیغ کرتے ملیں گے۔ کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کی آپ کو وہ سنا رہا ہوگا، دلیلیں دے رہا ہوگا، کوئی آصف بن برقیہ کوئی نہیں ابھی تک جان چھوٹ رہی اس کی، اس نے ایک دفعہ تخت بلقیس منگا لیا، بس وہ قیامت تک کے لیے جناب بھائی لوگوں کے ہاں ایک مثال بن گئی کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ نہ نبی تھا تو نہ وہ پیغمبر تھا، اس نے وہ یہ کیا تھا جی ولایت تھی جی، اس ولایت، اور وہ کتاب کا 100واں حصہ جانتا تھا، تو جو کل کتاب کا علم جانتے ہیں ان کی کیا ہوگی، نعرہ حیدری یا علی، چلو جی بس بات ختم۔ اب ان خدا کے بندوں سے آپ پوچھیں کہ قرآن نے اس کا ایک واقعہ کوٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کو دنیا میں اجر دے دیتا ہے، کسی کے منہ سے بھی دعا نکلتی ہے فوراً قبول کر کے اس کی عبادتوں کا اجر اس کو دے دیتا ہے، کسی کے ہاتھ اپنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے ہاتھوں معجزہ یا کرامت ظاہر کروا دے، نہ معجزہ یا کرامت جو ہے نہ فعل نبی ہے، نہ فعل امام ہے، نہ فعل ولی ہے، یہ سراسر 100% فعل خدا ہے، جس کے ہاتھ میں جب ظاہر کرانا چاہے کراتا ہے، جب نہ کرانا چاہے تو مشرکین چیختے رہتے ہیں کہ ہمیں معجزہ کو دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں دکھاتا معجزہ، تم نے آگے معجزہ دیکھ کے کون سا مان لے آئے ہو، اور پھر معجزہ جب دکھاؤ تو بدقسمتی سے تم لوگ آگے سے کہتے ہو جی یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آصف بن برقیہ اگر تخت بلقیس کو لے آیا تھا ایک ساتھ سے بھی پہلے، ایک آنکھ چمکنے سے بھی پہلے، تو کیا اس کے بعد قوم سلمان جو تھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی بعنوان خالق اور مالک اور رازق کہ اس کے پاس ولایت تکوینی ہے تو بس اسی سے مانگو؟ ولایت کا مفہوم ہے کیا؟ ولایت کا عقیدہ تھا کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ ہمارے ہاں اس طرح سے اس کو ہر دور میں اس کو اتنے کے ٹانکے لگائے گئے، اپنی من پسند عقائد کو ولایت تکوینی اتنے کے ٹانکے لگائے گئے کہ جو ولایت کا اصلی مفہوم تھا، مقصد تھا، وہ اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، اور جہاں کہیں مل جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر مور لگتی ہے وہابیت کی۔ چونکہ ولایت توحید کے علاوہ ہے کیا؟ محافظت توحید کے علاوہ کیا ہے ولایت؟ محافظت دین، محافظت قرآن، محافظت شریعت، اس کے علاوہ ولایت ہے کیا؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ امامت کا، ولایت کا اور کیا کانسیپٹ ہے؟ کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی محافظت کرنا، قرآن کے احکامات کی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کہ آپ کے نالین مبارک پر میں، میرے ماں باپ، میرے آل اولاد قربان ہو، اس کی محافظت کرنا، اس کی توضیحات، تشریحات کو عوام الناس میں بیان کرنا، اسلام کا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کسی غیر مذہب کی طرف سے کوئی ایسا سوال آ جائے جو کسی سے حل نہ ہو رہا ہو، جیسے کہ بنی عباس کے دور میں اکثر مناظرے ہوئے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے، جی ان کو حل کرنا، اور دین اسلام پہ کڑا وقت آ جائے تو اپنے کنبے سمیت، اپنی آل اولاد سمیت راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ ہے ولایت۔ ولایت نے کہاں آپ کو جناب، امام نے کون سی وہ ایسی آپ کے سامنے
وہ پیش کر دی کہ بس وقت کا امام ہی آپ کا رازق ہے، وہ جانے تو اللہ جانے، آپ جانے امام جانے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں قطعاً. کوئی ایسی ایک بھی، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آئمہ نے، ہاں نہج الاسرار نامی 2 نمبر کتابیں یا اس طرح کی گھڑی ہوئی کتابوں، اس میں تو آپ کچھ بھی لکھ دیں. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں واضح فرما دیا کہ جو چیز تمہیں ہماری طرف سے منسوب کر کے پیش کی جائے جی، اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اس کو اٹھارو اور دیوار پہ مار دو. تو قرآن کہتا ہے کہ مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، صحت کے معاملات اللہ کے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا. قرآن یہ چیزیں کہہ رہا ہے، ہم کسی اور طرف اس سمت چل پڑے. ہم نے امامت کو ہدایت کے عنوان سے، شریعت کے عنوان سے، اپنی اصلاح کے عنوان سے، مذہب اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے، قرآنی احکامات سیکھنے کے لیے بالکل فراموش کر دیا. امامت آج کس کام آ رہی ہے؟ 4 کام آ رہے جی. امامت سب سے پہلے ہم جیسے خود غرض لالچی اور نام نہاد مومن، میں تو کہتا ہوں بین ہونا چاہیے. یہ جو ہم اپنے معاشرے میں یہ ہم اپنی پہچان کراتے ہیں نا جی، مومن ہو جی، ہاں جی مومن، میں کہتا ہوں کہ 70 کوڑے مارنے چاہیے اس بندے کو کہ جس کا یہ دعویٰ کہ ہاں جی میں مومن ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہو کہ وہ جناب داڑھی منڈا بھی ہو، آئمہ کو رازق بھی مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہر جگہ حاضر ناظر بھی مانتا ہو. یعنی نہ توحید سے اس کا کچھ لینا دینا، نہ قرآن سے، نہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے. اور جب اس سے پوچھا جائے مومن ہو، ہاں جی مومن. کس بیس پہ؟ کیونکہ جی السلام علیکم یا علی مدد کہتا ہے، اس لیے جی مومن ہے. بس یا علی مدد، وہ تو اسماعیلی بھی کہتے ہیں، بلکہ شروع ہی ان سے ہوا. یہ تو کام شروع ہی اسماعیلیوں نے کیا تھا، ان کا سلام تھا ہی یہ، اور آج بھی ہے. تو صرف السلام علیکم یا علی مدد کی بیس پہ جی میں مومن ہوں جی. بس اس یا علی مدد کے پیچھے میری ہر چیز چھپ گئی. میری نمازیں، میری جناب احکامات اسلامی پر میں کتنا عمل کرتا ہوں، حقوق اللہ، حقوق العباد، قرآن کا نالج، قرآن پہ عمل، ہر چیز پس پشت چلی گئی. صرف یا علی مدد باقی رہ گیا. اسی کی بیس پہ میں مومن تھے، اسی کی بیس پہ فرشتے مجھ سے قبر میں جناب گھبرا جائیں گے معاذ اللہ. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جی. میں کہتا ہوں کہ ان شعراء نے، ان جنتریوں نے، ان کہانیوں نے، ان 16 معجزہ نامی کتابوں نے، لکڑہاروں نے وہ مکتب کا حال کیا کہ رہے خدا کی پناہ کہ کیا دشمن کسی نے حال کرنا ہے جو ان عقائد نے اس مکتب کا حال کر دیا. آج صورتحال یہ ہے کہ مستند نہج البلاغہ کے خطبوں میں سے توحید پیش کر لو، صحیفہ کاملہ کی مستند ترین معتبر ترین دعاؤں میں سے توحید پیش کر لو. آپ کو کہا جائے گا جناب آپ نہ صرف جانتے ہیں نہ نحو جانتے ہیں، صرف و نحو سے آپ کا واسطہ ہی کوئی نہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ امام سجاد کی دعاؤں کے باطنی مطالب بھی ہیں. آپ کو پھر واٹس ایپ وائس کیے جائیں گے جناب مولویوں کے، جو مولوی کہیں گے جی اس کی گرامر نہیں ٹھیک، اس کو پتہ ہی نہیں ہر دعا کا باطنی مطلب بھی ہے. تو ایک ظاہری یہ حال ہو گیا ہے ان جنتریوں، ان لکڑہاروں، ان تحفۃ العوام نامی کتابوں، ان 16 معجزہ نامی کتابوں اور ولایت تکوینی کی جناب پشت پر بیٹھ کے عقائد پر شب خون مارنے والوں کی وجہ سے آج مکتب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ امامت کو 4 عنوانوں سے آگے یہ گنتی نہیں قوم. رازق، مالک، منتے مرادیں بھی کیا؟ کوئی یہ منت نہیں مانے گا کہ یا اللہ جس مکتب جس امام معصوم کے نام سے منسوب ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام جی، 22 رجب کے کنوں پہ یہ منت مانو نا کبھی کہ ان کا جناب مجھے علم اور حلم میں سے، ان کے علم و حلم کے صدقے سے مجھے علم و حلم عطا فرما، شریعت کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن فہمی، قرآن شناسائی کے حوالے سے مجھے متوجہ نہ. کوئی ایسی منت نہیں. منت بیوی دے دے تو بنگلہ دے دے تو گاڑی دے دو تو بینک بیلنس دے دو تو 2 بچے ہیں تو ایک اور ہو جائے، اولاد نرینہ مل جائے جی، نوکری اچھی مل جائے. منتیں کربلا جائیں گے، کہیں جائیں گے، 99.9% لوگوں کے سر پہ قرآن اور ہاتھ میں علم دے کے پوچھے گا کیا منتیں مانگ کے آئے ہو؟ کوئی ایک منت شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے نتھنگ، کچھ بھی نہیں. یہ تھا جناب پہلا امام کا. دوسرا کہ جی امام وقت جو ہوتا ہے وہی مطلب وہی ہیں جو ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ نہ کچھ فقہی مسائل بتانے کا حقدار تو نہ کوئی تبلیغ کا حقدار، وہی ہیں جناب. ان کی بس فضائل کے عنوان سے محافل اور مصائب کے عنوان سے مجالس، بس یہ دین ہے اور یہی دین کی وہ ہے. امام آپ کو اطاعت الہی کی طرف متوجہ کرتا رہے، اس کی تعلیمات کرتی رہیں، قرآن کی اطاعت اور قرآن کی تعلیمات کی طرف نہیں، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. تیسرا جناب ان کے نام پہ چڑھاوے، منتیں مرادیں، بس. چوتھا جناب کہ امام جو ہیں جناب وہ مطلب کہ ہمارے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ امام ہی ہمیں بخشوا دیں گے
ہماری کمی بیشیاں مال کی عقیدے کی کچھ بھی ہوں، ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہم نے ان پہ بڑا احسان عظیم معاذ اللہ کر دیا کہ ان کی امامت کو مان لیا، اور جناب ان کے نام سے ہم نے منتیں مرادیں کچھ کھانے نظریں، وہ بھی امام پہ احسان ہے۔ بس ہماری بخشش کا یہ سامان ہے، اور یہی ہمارا وہ ہے۔ یا چوتھے عنوان پہ کہ تشہد میں ایک نیا جھگڑا کھڑا کر دو علی ولی اللہ پڑھنے کا، کلمے میں ایڈ کر دو، اذان میں ایڈ کر دو، جی چلے کلمے اور اذان میں تو الحمدللہ ایک وہ اظہار ایمان کے عنوان سے بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن تشہد میں کر دو اور ہر اس عبادت کو حرام قرار دے دو جہاں علی ولی اللہ۔ یہ ہے جناب چار وہ کام جو امامت سے ہماری قوم اکثریت میں لیتی ہے، اور ان چار کاموں کی تبلیغ و ترویج 2 4 5 10 علماء کو چھوڑ کے علماء حقہ کو باقی سارے چونکہ جناب ان کی پھر اب دیکھیں نا توحید کے بارے میں نے بڑے اب نام لینا مناسب نہیں، بڑے عالموں کو میں نے خود ڈائریکٹ سنا کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو خشک موضوع، اس کو سنتا کون ہے؟ آج توحید پہ اشرہ پڑھ دیں گے، پہلی مجلس دوسری مجلس عشرے کی آخری مجلس تک بندے 10 رہ جائیں گے۔ اب جب علماء کا نام نہاد علماء کا معیار یہ ہوگا کہ سننے والوں کی یعنی کوانٹٹی میٹر کرتی ہے، کوالٹی میٹر نہیں کرتی، دنیا اور آخرت کی بخشش میٹر نہیں کرتی، پیغام الہی کو پہنچانا میٹر نہیں کرتا، سنت نبی اور سنت امام یعنی توحید کا پیغام پہنچانا میٹر نہیں کرتا، ان کو میٹر یہ کرتا ہے کہ میری ایک مجلس اس قسم کی ہو کہ اسی ایک مجلس میں سے مجھے 4 مجالس کی بکنگ اور موقع پہ ہی مل جائے۔ جیسے میں ممبر سے اتر کے اپنے کمرے میں جاؤں تو میری ڈائری میں 4 سے 5 مجالس کا بما ایڈوانس بکنگ میری ہو چکی ہو۔ یہ ہے، یہ کڑوے حقیقتیں ہیں، کڑوے سچ ہیں، جن کو آپ جناب گالیاں دیں، ہمیں کچھ بھی کریں، ہمارا چیلنج لیتے جائیے گا کہ جائیے گا کسی بڑے سے بڑے مبلغ ولایت وکیل زہرا سلام اللہ علیہا، بڑے سے بڑے جناب شہنشاہ، کسی ایک سے مجھے فی سبیل اللہ ایک ماڑا مومن جو اپنے ایک چھوٹی سی بیٹھک میں جس میں 8 سے 10 بندوں کے علاوہ بندہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کہیے گا ایک اشرا امام حسین علیہ السلام کے نام اللہ کی رضا کے لیے فری پڑھ کے دکھاؤ مجھے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ آئیں اب آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے بھی امام کے پہچان کے لیے 4 عنوانات بتائے ہیں جی، اب ان چاروں کو ایمانداری سے اور معتبر کتاب سے حوالہ دیں گے۔ الحمدللہ ہم جناب کوئی بڑے ناموں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آ جانا اگر حوالہ چاہیے ہوئے تو بعد میں دے دیں گے، فی الحال جو خرافات بک رہا ہوں وہ سنو، نہیں، پہلے حوالہ دیں گے، کتاب دکھائیں گے، اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اب امام نے یہ جو 4 پہچانیں بتائی ہیں خود امام معصوم کی زبان سے کہ امام کی 4 پہچانیں ہوتی ہیں، اب ان میں ان چاروں میں سے مجھے بتائیے گا، خلق کرنا، روزی دینا، اولاد دینا، مارنا، زندہ کرنا، شفا دینا، ایک بھی اس میں موجود ہے؟ اگر ہے تو فبیہا، آپ بھی کریں تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ دعوت فکر لیتے جائیے کہ متوجہ ہوئیے گا کہ امام ہمارے لیے امام ہدایت ہیں الحمدللہ، اس عنوان سے ہم امام کے جناب اس کے قائل ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے بھی اماموں کو جناب ایک بت کی سی حیثیت دے دی ہے کہ بس خوشامد کرنی ہے، ان کے نام پہ کچھ دینا ہے اور کوئی اہتمام کر دینا ہے ذکر کا، بس باقی ہماری کوئی نہیں، جبکہ اصل میں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی سنت اور سیرت مبارکہ سے سیکھ کر انہی چیزوں، اچھی معروف چیزوں کو معاشرے میں پھیلایا جائے تو منکرات سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہ ہے حقیقی پیغام امامت و ولایت، نہ کہ امامت اور ولایت کا پیغام یہ ہے کہ جناب تشہد میں ان کی گواہیاں کیوں نہیں ہیں، یا امام یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ان سے اللہ پہ ڈائریکٹ کیوں جا رہے ہو، تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تم اتنے پارسا کہیں رہتے نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم سے مانگو۔ نہ امام کبھی نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب رزق دیتا وہ ہے لیکن وہ ہمیں دیتا، آگے تقسیم بندیاں ہم نے خود کی ہوئی ہیں، ہم دیتے ہیں، تقسیم ہم کرتے ہیں، تو نہ امام نے کبھی زندگی اور موت کے معاملات کو آن کیا۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ امام کی دعا سے کسی کی 6 دن کی زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ 6 سال اور بڑھا دے، 60 سال بڑھا دے، نبی اور امام کی دعا۔ اور یہ جو معجزات کے نام سے کہ جی وہ شیر نکل آیا یہ ولایت تکوینی ہے، وہ سورج پلٹ گیا یہ ولایت تکوینی نہیں ہے، اس عنوان سے جس عنوان سے آپ کو پہنچائی جاتی ہے۔ دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے ساری زندگیاں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی کس کو راضی کرنے میں گزری؟ اللہ کو۔ کس کی توحید پہ پرچار میں گزری؟ اللہ کی توحید کی، اللہ کی عبادت کی۔ وہ سوئے ہوں، وہ جاگتے ہوں، وہ میدان میں ہوں، وہ گھر میں ہوں، وہ بازار میں ہوں، وہ ممبر پر ہوں، وہ الغرض کے جہاں بھی ہوں گے، ہمیشہ قربتاً اللہ کسی نہ کسی کام میں آپ کو نبی یا امام مصروف ہی آپ ان کو پائیں گے۔ ان کا سونا عبادت، ان کا جاگنا عبادت، ان کی تقریر عبادت، تحریر عبادت، ان کی زبان عبادت، ان کا دیکھنا عبادت، بولنا عبادت، عمل کرنا عبادت۔
تو اس طرح کی خالص نفوس قدسیہ جو ہوتی ہیں ان کے منہ سے اگر کوئی بے اختیار بھی کسی کے حق میں دعا یا بد دعا نکل آئے تو خالق فوراً شرف قبولیت اس کو بخشتا ہے. اگر انہوں نے شیر کو کہا کہ نکل اور اس کو کھا اس دغا باز دھوکے باز کو, تو اللہ تعالیٰ نے جناب فوراً ان کے نکلے الفاظ کی اللہ لاج رکھتا ہے, اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی بادشاہی میں اب ولایت کے عنوان سے جناب شامل ہو گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, نہیں, غلط بتایا جاتا ہے آپ کو. معجزے کا سرزد اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کرے, انبیاء کے ہاتھوں سے معجزات کرے, اولیاء کے ہاتھوں سے کرامات کرے, یہ بھی اللہ کی منشا اور مرضی ہے. اللہ کے منشا اور مرضی کے بغیر معجزہ اور کرامت بھی ظاہر نہیں ہو سکتی. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اور معاملات میں اس کی خدائی میں وہ شریک ہو گئے, جبکہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے, محمد محمد علیہ السلام دعائیاں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں, حکمت میں, اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا. تو یہ ولایت تکوینی کو لے کے جناب کہیں فلسفے کا ٹچ لگا دیا جاتا ہے, کہیں تصوف کا ٹچ لگا دیا جاتا ہے, اور جناب نام نہاد فیک قصے سٹوریاں سنا کے عوام کے عقیدوں پہ ڈاکے مارے جاتے ہیں. تصوف اور روحانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے بھائیوں. صوفی ازم جو ہے وہ معذرت کے ساتھ جو ہمارے بہن بھائی سلسلوں سے ہیں, ہم ان کی دل آزاری نہیں چاہتے, ہم اپنے عنوان سے بات کرتے ہیں کہ بھائیوں صوفی ازم بالکل اور چیز ہے اور شیعہ ازم بالکل اور چیز ہے, اور روحانیت تصوف نہیں ہے. روحانیت تصوف نہیں ہے. تصوف بالکل ان کے عقائد, ان کی روٹین, ان کے احکامات وہ اور چیزیں. روحانیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع کا بڑھ جانا روحانیت ہے. آپ کا فرائض کی بجا آوری کرنے کے علاوہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نفلی عبادات یا نفلی کاموں کی طرف متوجہ ہونا, یہ روحانیت ہے. آپ کا ذکر الہی, خشوع اور خضوع, حضور قلب اور رقت امیز سانسوں کے ساتھ وہ کرنا جناب, یہ روحانیت ہے. آپ کا فارغ ٹائم میں بجائے دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے کی اپنی ذات کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا, علم حاصل کرنے کی, یہ روحانیت ہے. تصوف از سم تھنگ ڈفرنٹ. تصوف اور روحانیت میں زمین اسمان کا فرق ہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے ہی جناب امامہ پوش اٹھے ہوئے ہیں, چھائے ہوئے ہیں, اور دن رات ایک کر رہے ہیں کہ تصوف اور شیعت کو جناب تصوف معنویت میں ایک مقام رکھتی ہے, تصوف معنوی اعتبار سے یہ ہے تو پھر وہ کہاں لے جائیں. ابھی میں اس کا سلسلہ شروع کروں گا, یہ پیچھے کتاب پڑھی ہے تصوف اور تشیع میں فرق, بتائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو کہ بھائی آپ کی سنیں کہ ائمہ معصومین کی سنیں, جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضد میں گھڑا گیا نظریہ تصوف والا. تو پھر ہم تو حق کے متلاشی ہیں, کو متوجہ کرے ہمیں کہ پھر ائمہ معصومین کی بات حق اور سچ پر مبنی ہے, اور بظاہر نظر بھی ایسا آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, صاف ستھرا رہنے والا جو ہے مومن اللہ کو بھی پسند ہے, تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند. خوشبو لگانا سنت رسول, خوشبو پہ خرچ کیے جانے والے پیسے فضول خرچی میں کنسیڈر نہیں ہوں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے. نبی پاک فرما رہے ہیں اولاد کو ٹائم دینا, نکاح کرنا, حقوق زوجیت ادا کرنا, ان سب کو محبوب ترین نظروں سے دیکھا گیا. اور تصوف یا جو آج کل صوفیزم کی حالت ہے, جنگلوں میں چلے جانا, مہینہ 6 مہینے نہانا نہ, بال جڑے ہوئے گندے مندے, جتنا کو گندا ننگا ہوگا اتنا ہی اہل تصوف کے چاہنے والے جو ہیں, جو آج کل کی ایک میں تصویر کشی. اولیاء اللہ کو ہمارا سلام جنہوں نے دین کی تبلیغیں کے لیے مشقتیں کاٹی جناب, جتنا وہ بابا میلی نظروں سے میلا ہوگا اس کو معرفت نظروں سے دیکھا جائے گا. تو یہ پھر متضاد چیزیں ہمیں خود اس ضمن متوجہ کرتی ہیں کہ واقعتاً یار امام صحیح کہہ گئے ہیں کہ نظریہ تو کھڑا ہی ہمارے ضد میں گیا کہ جو ہمارے احکامات اور تعلیمات ہیں ان کا الٹ جو ہے اس کو ایک نظریہ کا نام دے کے تو اس عنوان سے امت میں یہ بھی ایک وہ کھڑا کر دو. باقی جو اولیاء اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کی جناب ہم ایفرٹس کے بھی قائل ہیں, خدمات کے قائل ہیں, اور ان کے ہم ادب و احترام کے قائل ہیں. اطاعت صرف ہم پہ قرآن نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر منکم, جن میں صاحبان امر یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام اور برادران کے ہاں جو بھی ان کا وہ لیا جاتا ہے اطاعت, یہ 3 اطاعتیں واجب ہیں. اولیاء اللہ کا احترام ضرور ہے, اطاعت ہم پر واجب نہیں. چلتے ہیں جی, اب آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنواتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے الخصال, شیخ سدو علیہ رحمہ کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک اور بہترین علم کے موتی لیے ہوئے یہ کتاب ہے الخصال کے نام سے. اس کی یہ جلد نمبر 1 ہے, اور صفحہ نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی اس کا صفحہ نمبر ہے 310, اور یہ پوری سند کے ساتھ اس میں روایات عربی متن کے ساتھ بھی موجود ہیں, یعنی جہاں سے بھی جس سند کے اعتبار سے کہ جناب محمد بن یحییٰ العطار نے محمد بن احمد سے سنا, محمد بن ولید نے حماد بن عثمان سے سنا, پوری سند کے ساتھ صفحہ نمبر 310 پہ
امام کی پہچان 4 باتوں سے. یہ جہاں میری انگلی ہے یہ ذرا فوکس کریں جی اس کو, یہ آپ دیکھ لیجئے. تو اب ہم نے پتہ کرنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نام سے ہم منسوب ہیں جناب. ہم نے انہی سرکار سے پوچھنا ہے کہ امام کی پہچان جناب ہم کیسے کریں, کہ کیا وہ روزی رزق دیتا ہے, کسی کو اپنے ماننے والوں کو زیادہ تو دشمنوں کو کم, یا رزق اولاد دیتے ہیں اور ماننے والوں کو بیٹے زیادہ تو غیر ماننے والوں کو, جو ہمارے یہ خرافاتی عقائد ہے, یا امام ہماری مدد کیجئے, یہ ہے مدد, یہ ہے علمی مدد جس کے ہم قائل ہیں کہ ہماری مدد کیجئے, ہمیں اصل بات کی طرف متوجہ کیجئے. تو پھر امام کیا فرماتے ہیں سنیں. حارث بن مغیرہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ امام کن علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. اب یہ بالکل غور سے, اور بالکل یہ جناب معتبر ترین سند کے ساتھ اور بالکل صحیح روایت ہے. یہ حارث بن مغیرہ نے پوچھا کہ امام علیہ السلام ہمیں متوجہ کیجئے, ہمارے نالج میں علم میں اضافہ فرمائیے کہ امام کن علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. اب امام کو غالیوں کے مطابق یا غالیوں کے پیچھے بنیادیں فراہم کرنے والوں کے مطابق تو امام کو یہی کہنا چاہیے تھا جو آج کل ممبروں پہ امام کا تعارف پیش ہو رہا ہے. لکڑارے کو امیر کر دینے والے امام ہوتے ہیں جی, کونڈوں کی وہ ایک جو فیک سٹوری امام سے انہی امام معصوم سے منسوب کی گئی ہے. امام کو وہ بتانا چاہیے تھا کہ جن کی منتیں مرادیں جناب فوراً پورے ہو جائیں اور وہ کونڈوں کا حکم دیں اپنے ماننے والوں کو, وہ امام ہوتا ہے. یا لکڑارے کی طرح جو جمعرات مٹھائی بانٹنے کا حکم دے, وہ امام ہوتا ہے جی, جو آپ کی نظر بھرنے سے پہلے ہی آپ کی مشکل کشائی کر دے اور آپ کو تاکید کے طور پہ یہ نہ کہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو, ہماری سنتوں پہ عمل کرو, بلکہ یہ کہے جی جمعرات کو شرینی ضرور بانٹو, وہ امام نہیں. یہ سارے فاسد نظریے اسی روایت میں امام نے جناب رد کر دیے. اچھا, امام نے جب اس کا یہ سوال سنا کہ امام کن علامتوں سے پہچانا جاتا ہے تو پھر امام کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا سن, نمبر 1 اطمینان قلب. ہر دین کے معاملے میں دین کی تبلیغ کے سلسلے میں آنے والی سختی پریشانی, ہر صورتحال میں تو امام وہ ہوگا جس کو اطمینان قلب کے ساتھ چیخو پکار کرتے ہڑبڑاتے ہوئے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھے گا. ہر وقت قلب مطمئن. کیوں؟ میرا اللہ میرے ساتھ, میں نے اللہ کی رضا کے مطابق کیا, نتیجہ کچھ بھی ہو بس مطمئن. تو پہلا اطمینان قلب. دوسرا وقار متانت اور سنجیدگی. دوسری پہچان وقار, حالات کچھ بھی ہوں بظاہر, کچھ بھی سفید پوشوں والا امام نے حلیہ ہو یا لائف سٹائل ہو, وقار اپنی جگہ قائم ہوگا, متانت ہوگی, سنجیدگی ہوگی. کہیں حد سے بڑا ہوا مذاق کرتے نہیں پاؤ گے, کہیں اس طرح کی لغویات معاذ اللہ کسی محفل میں ہو رہی ہوں وہاں پہ امام کو نہیں پاؤ گے, نہ ان کی سپورٹ میں پاؤ گے, نہ ایسا کرنے کا حکم. مذاق کا ضرور کہا, سنت ہے مذاق کرنا, لیکن کیسا مذاق, کسی کی توہین پہ نہ ہو, کوئی گالم گلوچ والا نہ ہو, کسی کو تانے بازی والا نہ ہو. اسے مزاح ضرور ہوگی, لیکن سنجیدگی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے مزاح سے بھی کوئی نہ کوئی تبلیغ کی ہی روش پھوٹے گی, کرن پھوٹے گی جی. تو پہلی پہچان اطمینان قلب, دوسری پہچان وقار متانت اور سنجیدگی, تیسرا ان کا علم اور فہم. یہ پہچان امام کی تیسری, کہ امام کا علم ایسا ہوگا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا جناب مبلغ, بڑے سے بڑا اہل علم, سائنسدان, کچھ بھی آ کے کوئی سا بھی سوال کر لے گا تو امام کو اللہ نے جو علم بخشا ہوگا باوسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا علم اس قدر قوی ہوگا کہ کسی بھی جگہ تم امام کو کسی سوال کے جواب میں یہ کہتا نہیں سنو گے کہ اچھا بعد میں بتائیں گے, پوچھ کے بتائیں گے, تو پڑھ کے بتائیں گے, تو سمجھ کے بتائیں گے. نہیں, یہ ہے پہچان امام برحق کے. اور ان کا فہم, معاملے کو فہم, ان کا جو فہم اتنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی ہوتی ہے کہ معاملے کا درک کر لینا. ایک روایت کے مطابق ائمہ طہار علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, میرے خیال پندِ تاریخ نامی کتاب ہے یا بہر الکتاب کا, مجھے نہیں لیکن کنفرم ہے وہ روایت, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا معتبر حوالہ بھی دوں گا. تو ایک سوال کے جواب میں امام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہماری محفل میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باطنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, ہمیں اس کی پیشانی پر لکھا آ جاتا ہے کہ مومن ہے کہ مسلمان ہے, مومن ہے, فاسق ہے کہ منافق ہے, کافر ہے, دہریہ ہے, کون ہے, ہم مطلع ہو جاتے ہیں. تو امام کا علم اور فہم, یہ ہے تیسری پہچان. اچھا, اب چوتھی پہچان ذرا سنیے گا, اور اس چوتھی پہچان نے جناب گرا کر رکھ دیے سارے ایسے بت کہ جو ائمہ سے خرافاتی عقائد ہم نے منسوب کیے اور بتوں کی شکل دی ہوئی ان عقائد کو, وہ سارے گرا دیے. چوتھا, سابق امام کی وصیت سے پہچانو. اس میں اب دو ضمن میں وہ چیز آ جاتی ہے. ایک جو ہم سے سلسلہ امامت کی وہ پوچھی جاتی ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے,
تو اس میں کہا، اور ہم نے اس چیز کو بتایا کہ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہی کچھ کہتی ہے جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تو جب اس وحی اور معصوم زبان نے کہا کہ علی میرے بعد تمہارا مولا ہے، تمہاری جانوں پہ وہی حق رکھتا ہے، حق ولایت رکھتا ہے جو میں اپنی موجودگی میں رکھتا ہوں، میرے بعد علی رکھے گا، تو اس کا مطلب کہ علی علیہ السلام کی ذات پہ، مولا کائنات کی ذات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نے پورے اعتماد کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ ان کو یہ سند بھی بخش دی کہ میرے بعد حق ولایت جیسا میں تم پہ رکھتا ہوں ویسا علی رکھے گا، یا علی رکھتا ہے جی۔ اب علی علیہ السلام نے بھی اسی زبان معصومیت سے اگر کہا کہ میرے بعد حسن مجتبیٰ علیہ السلام امت کی امامت کا، اس کو خلافت یا ظاہری اس میں نہ لے جائیں، امامت کا کام دے گا، تو ہمیں اعتبار اب دو معصوم زبانوں سے سند یافتہ تیسری زبان یعنی حسن مجتبیٰ کہیں گے کہ میرے بعد میرا بھائی حسین امام ہے، تو بسم اللہ۔ تو یہ ایک اس عنوان سے بھی ہے کہ سابقہ امام کی وصیت بھی بتائے گی کہ امام کون ہے، اور دوسرا کہ سابقہ امام کی وصیت اور سنت اور سیرت پہ جو عمل سب سے بڑھ کے کرتا تمہیں نظر آئے گا وہ امام وقت۔ تو یہ امام نے چار باتیں جناب بتائیں حارث بن مغیرہ کے جواب میں، کہ پہلا اطمینان قلب، دوسرا وقار، متانت اور سنجیدگی، تیسرا علم و فہم، چوتھا سابق امام کی وصیت سے۔ اچھا جی، اب اسی کا ایک ٹکڑا اور لیتے جائیے۔ یہ ابھی ابن ابی جارو امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے، فرمائیے کہ جب آپ اہل بیت کا عالم دنیا سے چلا جائے یعنی امام، تو ان کے بعد آنے والے کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ تو امام نے کہا کہ تو نے اچھا سوال کیا، اب اس کے جواب بھی لے، یعنی پہچان میں کرواتا ہوں۔ اب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور یہ ان کے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام نے بھی چار باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام کی پہچان کیا ہے اور امام سے کس قسم کی چیزوں کی پہچان کے ذریعے ہدایت کے لیے متوجہ یا رخ کرنا چاہیے یا ان کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنا چاہیے۔ اب یہ چار ہی باتیں جناب امام باقر علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ پہلی بات ہدایت یافتہ ہونے کی بنیاد پر کہ تو ان سے زیادہ ہدایت کے اوپر کسی کو گامزن نہیں دیکھے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ امام وقت سے زیادہ اس زمانے میں اس دور میں کوئی بندہ آپ کو ہدایت سے قریب یا ہدایت یافتہ نہیں ملے گا جتنا امام وقت ہوتے ہیں۔ نمبر دو، بزرگواری، کہ ان کی بزرگواری علم کے حساب سے ہو، شرف اور نسب کے حساب سے ہو، وہ سب پر بھاری نظر آئے گی آپ کو جی۔ تیسرے نمبر، آل محمد کا ان کی فضیلت کا اعتراف، آل محمد علیہ السلام نے جو امام وقت ہوگا ان کی علمی فضیلت کا اعتراف کیا ہوا ہوگا۔ پہلے جانے والوں ائمہ نے پیشین گوئی کے ذریعے اشارتاً، جیسے کچھ ائمہ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ وہ سین میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو جو امام وقت ہوتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا میرے جناب علم کا جانشین اور وارث ہے اور آنے والے وقت کا امام ہے۔ اچھا، چوتھا پھر وہی بات کہ وہ ہر سوال کا جواب دریافت کرنے پر بتا دیا کرے گا، کبھی اس میں آپ کو بعد میں آنے کا نہیں بولے گا یا پوچھ کر بتاؤں گا تو پڑھ کے بتاؤں گا، ایسا نہیں بولے۔ آن دا سپورٹ آپ سوال کریں گے، آن دا سپورٹ جواب لیں گے، بلکہ سوال آپ کا ایک ہوگا، اس ایک سوال کے ایک جواب کی کم از کم 10 تشریحات ساتھ آپ کو اور امام معصوم علیہ السلام بتائیں۔ آپ صرف یہ پوچھیں گے کہ اللہ ہونے کی دلیل بتائیں تو وہ دلیل تو بتا دیں گے، ساتھ 10 قسم کی اور آپ کی معرفت میں اضافے کے لیے آپ کو مسالے بھی دے کے بھیجیں گے، یہ بھی لے جانا۔ تو یہ جناب یہاں پہ تو پھر ائمہ کی پہچان جو ہے وہ دو اماموں نے کچھ اور بتائی، تو ہمیں جو امام کی پہچان بتائی جاتی ہے وہ کلمے سے شروع ہو کے ان کی ولایت کا اقرار تشہد میں ختم ہو جاتا ہے، یا نعرہ مستانہ کے علاوہ آگے جاتی نہیں ہے، رزق یا منتے مرادیں مانگنوں کے علاوہ آگے جاتی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر آپ اور مجھے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ائمہ ہدا ہم ان کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان ان کی ائمہ ہدا کے نام سے کروائی۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید کی میرے بھائیوں سیدھی سیدھی معرفت، سیدھی سیدھی تعلیمات، سیدھی سیدھی تبلیغات محمد اور آل محمد علیہ السلام کے در سے ہمیں ملتی ہے۔ اب جس آل محمد کے گھر سے یہ صحیفہ ملا ہوا ہمیں، جس کو 3 اماموں کی سند تصدیق حاصل ہو جی، اور اس کو چھوڑ کے ہم جناب یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین نامی دعا کے پیچھے پڑ جائیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی بات کہ صرف ذاکروں کی بات نہیں، بڑے بڑے ایسے مدبر، ایسے معتبر نام کہ جناب میں جب ان کی وہ مجلس کا ٹکڑا، مجھے ایک مشہور ہے
آن لائن مدرسہ، اب ہم نام نہیں لیتے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو خرافاتی چیز ہے وہ پھینکی جائے گا، پوسٹر لگائی جائے گا، اس کی نظر میں جناب توحید کی بھی وہ شان بیان کرے گا، اور توحید سے کھلم کھلا ٹکرانے والی پوسٹیں بھی وہ مدرسہ آن لائن جو ہے وہ آپ کو جناب فیس بک پہ دڑا دڑ اسی ان کی پوسٹ میں ایک بہت بڑا معتبر مکتب تشیع کا نام، بڑے ادب و احترام والی ہستی، وہ یا کاشف الکرب والی دعا کا ڈیفینڈ کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دلیل کے طور پہ استدلال کیا پیش کیا جا رہا تھا کہ جی کسی عالم نے ایک بندے کو بتایا، دبئی کی ماں بارگاہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابھی بیٹھے بیٹھے اس کو 2 سے 3 دفعہ دہرایا تھا، اس کو پتہ نہیں، اب مجھے صحیح یاد نہیں، فون آ گیا یا بہرحال وہ گھر گیا تو اس کے کام ہوئے تھے۔ یہ ہے جناب اس کی سند، یہ ہے اس کی تصدیق کی اعتبار اور معتبر روایت کہ جناب منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور خدا کے بندوں، بڑی دفعہ میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ مجھے کو بتائے کہ ہندو جب مندروں سے منتیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مانگتے وہ پتھروں سے ہیں، کہ اللہ ان کو روزی نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، اچھی نوکریاں نہیں دیتا، اچھی بیویاں نہیں دیتا، اچھی گاڑیاں نہیں دیتا؟ کیا ہمارے مسیح جو بھائی ہیں ان کی منتیں مرادیں پوری نہیں؟ کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جن کی منتیں مرادیں مطلب اللہ نے جو دے کے دنیا میں بھیجا تھے وہ مرتے تک ویسے ہی رہے، ان میں کوئی ترقی ہوئی نہیں؟ کہاں ہے؟ منتیں پوری ہونا کون سا معیار ہے؟ یا کاشف الکرم نامی دعا کا اب ترجمہ پڑھیں، اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے۔ اب حسین کے چہرے سے پریشانی جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام سرکار دور کرتے رہے ہماری، یعنی کہ ان کی چہرے سے پریشانیاں ہٹانے والے ہماری بھی پریشانیاں دور فرما۔ اب یہ سراسر حق کس کا؟ ذات باری تعالیٰ کا۔ میں نہیں کہہ رہا، آئیں جناب، آپ کو پھر یہ درس تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ نہ رہ جائے کہ جناب میں پھر کوئی پاس سے وہ یہ جی اس کے اوپر پوری میری ایک ویڈیو جس نے آگ لگا دی تھی جناب خرافاتی عقائد کے حامل لوگوں میں، جی یہ دعا نمبر 28 امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی۔ جناب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ آپ کو امام معصوم سے 3 اماموں سے اس کی اسناد ثابت ہیں اس صحیفہ کاملہ کی، اور یا کاشف الکرب نامی دعا کی کسی ایک امام سے بھی سند ثابت ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں ساری عمر فری اس بندے کی صرف نوکری نہیں کروں گا بلکہ غلامی کروں گا۔ نوکری اور غلامی میں اہل علم فرق جانتے ہیں۔ اگر کسی ایک امام سے بھی وہ مجھے یا کاشف الکرب نامی دعا کا سلسلہ اسناد ثابت کر دے گا تو میں جناب ساری عمر ہر چیز چھوڑ کے صرف اس بندے کی غلامی کروں گا۔ اب وہاں پہ مولا عباس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حسین کے چہرے سے، سرکار حسین علیہ السلام کے چہرے سے پریشانی آپ دور کرتے ہیں یا کی تھی یا کرتے ہیں، تو ان کے جیسے ان کی کرتے ہیں ویسے ہماری بھی کریں۔ اب حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند، خود ان کے امام معصوم کا امام معصوم بیٹا، ان کی زبان سے یہ کیا نکل رہا ہے؟ کیا وہ اپنی پریشانی اور مشکلات میں جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کو بلا رہے ہیں کہ میرے بابا کے چہرے سے پریشانیاں دور کرنے والے چچا عباس آئیے اور میری مشکل کشائی فرمائیے؟ جی یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنا اخلاص اختیار کیا تیری طرف سب سے منقطع ہو کر، اور اپنے تمام وجود کو تیری بارگاہ میں حاضر کر کے، اور اپنے رخ کو ان سب سے پھیر کے جو تیری بارگاہ میں خود حاضر ہونے کے اور مانگنے کے محتاج ہیں، اور اپنے سوال کو ان لوگوں سے روک کر جو تیرے فضل کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک ضرورت مند کا کسی ضرورت مند سے طلب کرنا اس کے فکر کی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کی عقل کی گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید سجاد، امام علی مقام کے بیٹے، چوتھے امام، مولا غازی باز کو نہیں یہ سارا کچھ کہہ رہے کہ آئیے جیسے میرے بابا حسین کے چہرے سے پریشانی دور کی میری بھی دور کیجئے، مشکل نہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں سن لیا آپ نے، ریوائنڈ کر کے پھر سن لیجئے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں میرے معبود کہ جن کو میں نے دیکھا انہوں نے تیرے غیر سے عزت طلب کی اور وہ ذلیل ہوئے، اور تیرے ماں سوا سے دولت مندی اختیار کرنی چاہیے غربت کا شکار ہوئے، اور جنہوں نے سر بلند ہونا چاہا وہ پست ہو گئے۔ ایسی مثالوں کا دیکھنا ایک چوکس اور محتاط انسان کو درست کر دیتا ہے اور اس کی بصیرت کو مزید تقویت بخشتا ہے، اور اس کا خیر کا اختیار کرنا اس کو درست راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ میرے محترم ناظرین و سامعین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب ہستیاں ایسا نہیں ہے کہ جناب ہماری کوئی توحید جو ہے برادران کی توحید کی طرح وسیلے اور شفاعت سے آ رہی ہے، نہیں۔ مکتب تشیع کی توحید، آل محمد علیہ السلام کی توحید اور ہمارے برادران اہل حدیث کی توحید میں جو سب سے بڑا مین فرق ہے وہ وسیلے اور شفاعت کے عنوان سے ہی ہے۔ جی ان ہستیوں کی مدد میں پھر کہوں گا کہ بطور وسیلہ بالکل برحق ہے کہ اگر آپ ان سے یہ جیسے ان تک درود پہنچتا ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایسے ہی ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ بھی فرشتے یا اللہ تعالیٰ اللہ جانے کیسے پہنچاتا ہے۔
خود سننے کی طاقت دیتا ہے یا فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اس میں بھی ہمارے تیر چلانے نہیں بنتے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی لے دیجئے اور ہماری حاجات کو پورا کروا دیجئے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا کہ جب آپ کہیں گے کہ اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، اللہ تعالیٰ سکپ ہو گیا، اللہ تعالیٰ غائب ہو گیا معاذ اللہ بیچ میں سے، مولا غازی عباس کو آپ نے جناب وہ بنا لیا۔ اور سورہ نمل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دفع کرتا ہے جب تم مضطر اور پریشان ہوتے ہو تو تمہیں آسودگی اور جناب اطمینان بخشتا ہے، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو یہ فیصلہ باپ خود کر لیجئے گا، ولایت تکوینی ہو، اس طرح کی دعائیں ہوں، یہ سارا بیڑا غرق جنتریوں نے کیا ہوا ہے، آپ کو صحیفہ کاملہ سے نہج البلاغہ اور قرآن سے دور کرنے میں ان جنتریوں کا، ان تحفۃ العوام میں اب کہا جائے گا جو دیکھیں اتنے مجتہدین کے نام، وہ صرف فقہی مسائل کے جو اس میں فتوے ہوتے ہیں ان کے بابت وہ نام لکھے ہوتے ہیں، آگے ذرا وہ نقش و نگار اور نوروز کی فضیلت اور فلانا اور یہ سارا کچھ کہیں سند بھی دکھائیے گا کہ اس تحفہ میں کہیں سند بھی آپ کو لکھی مل جائے۔ جنتریاں ہیں تو یہی نقش و نگار سے بھری پڑی، لکڑہارے کے موضوع قصے کہانیاں ہیں تو یہ پھر یہ چیزیں کدھر گئیں ساری؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے سے، بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے سے، کلام شفا قرآن مجید کے صدقے سے تمام مریضان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام محرومین کی بخشش فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔